السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وہ کفار قریش جنہوں نے حبش تک صحابہ کرام کا پیچھا کیا تھا اور اسلام کی دشمنی جن کے گٹی میں پڑی تھی، مدینہ میں پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھلا چین سے کس طرح بیٹھنے دیتے۔ کفار قریش ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ان کے شہر مکہ میں مسلمان بے سہارا ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان لوگوں میں سرفروشی اور ایثار کی روح پھونکی تھی، مگر ان کی توقعات غلط ثابت ہوئی۔ ناظرین، مدینہ سے کفار قریش کے پاس اطلاع آتی کہ مدینہ میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ ان خبروں نے کفار قریش کو غضبناک بنا دیا۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ میں اپنے ان دشمنوں کو وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ناظرین، اگر ان کو مہلت مل گئی اور ان کی طرف سے مزاحمت نہ ہوئی تو سارے عرب پر اسلام چھا جائے گا، تو اس ڈر کی وجہ سے غضبناک ہو گئے، تو انہوں نے مدینے پر حملے کی تیاری کا ارادہ کر لیا۔ وہ مدینہ پر پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کام کے لیے ساز و سامان اور مصارف کی ضرورت تھی۔ جنگ کے مصارف کے لیے انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ اب کی بار جو تجارتی قافلہ مال و اسباب سے لے کر جائے، اس کی قیمت جنگی مصارف میں لگنی چاہیے۔ اس طرح ساری قوم جنگ میں شریک ہو جائے گی اور کسی ایک قبیلے پر بار نہ پڑے گا۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے پرجوش تقریریں کی۔ قریش کا تجارتی قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں مکہ میں کہ مسلمان کاروان تجارت لوٹنے کے لیے مدینہ سے اور کسی منزل پر ہمارے قافلے سے ان کا تصادم ہو جائے گا، کہ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ کفار قریش کے غیظ و غضب کا طوفان جوش میں آ گیا اور انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ مسلمانوں کو قافلے پر حملہ کرنے کا ہم موقع نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ سب لوگ ایک آواز پر اکٹھا ہو گئے، ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے صورتحال بیان فرمائی۔ اس کے جواب میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انتہائی پرجوش تقریریں کی اور تقریروں میں بھی اپنے عزم و ثبات، یقین و ایمان اور اسلام کے لیے ہر قربانی اور ایثار کا اظہار کیا۔ ناظرین، مہاجرین تقریریں کر رہے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انصار کی طرف دیکھتے تھے۔ انصار اس لیے خاموش تھے کہ مہاجرین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی ہمارا خیال ہے، یہ ہمارے دلوں کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ مہاجرین سے ہم انصار کس طرح پیچھے نہ رہیں گے، مگر جب انصار نے محسوس کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے ان کے ارادوں کا حال سننا چاہتے ہیں، تو قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انتہائی پرجوش مگر پورے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو ہم دریا میں کود پڑے، دشمنوں کے مقابلے میں آنا ہمیں گرا نہیں گزرتا، ہم انصار میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے ہمیں لے چلے۔ سعد بن معاذ تقریر کر چکے تو مقداد کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہرگز نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھا کریں گے۔ ہم انصار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، پیچھے جا کر اور دائیں بائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے۔ انصار کی پرجوش تقریریں سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کو انصار اور مہاجرین اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی خوش اور مطمئن تھے کہ غلاموں کی عرضداشت آقا نے قبول کر لی۔ کفار قریش پوری تیاری اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ 1000 سے کچھ ان پر ان کی تعداد تھی۔ ہتھیاروں، سواریوں اور رزق کے سامان کی بہتات تھی۔ قریش کے تمام رئیس بنفس نفیس شریک تھے۔ ابو لہب بیماری کے سبب نہ آ سکا تو اس نے اپنی جگہ ایک بہادر آدمی کو لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ عقبہ بن ربیع فوج قریش کی سپہ سالاری کر رہا تھا۔ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر بدر واقع ہے۔ ناظرین، قریش جب یہاں یعنی بدر پہنچے تو انہیں پتہ لگا کہ تجارتی قافلہ جس کا امیر ابو سفیان تھا سلامتی کے ساتھ نواحی مدینہ سے نکل گیا اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ تو زہرہ اور عدی کے قبیلوں کے رئیسوں نے کہا کہ ہم اپنے قافلے کے بچانے کے لیے مکہ سے چلے تھے، قافلہ صحیح سلامت شام کی طرف کوچ کر گیا تو ہمیں بھی مکہ لوٹ جانا چاہیے۔ مگر ابو جہل نے کسی کا کہا نہ مانا، وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ عتبہ اور امیہ تک کچھ نرم پڑ گئے، لیکن ابو جہل کی شقاوت یہاں پہنچ کر سخت تن ہوتی چلی گئی۔ قریش پہلے سے بدر پہنچ چکے تھے اور مضبوط اور محفوظ مورچوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام مسلسل سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔ رات کو سب نے آرام کیا۔ مسلمانوں کے اس پورے لشکر میں بس ایک ذات بیدار تھی، وہ ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اپنے خدا کے آگے سر بسجود اور مصروف دعا رہے۔ صبح نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے واضح ارشاد فرما کر جانثاروں کے قلوب کو گرما دیا۔ ایک ایک لفظ پر سرفروش مجاہد اچھل پڑتے۔ اس کے بعد جنگ کے لیے صف آرائی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صف درست کرائی۔ دست مبارک میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور اس کے اشارے سے صفوں کو سیدھی کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے کفار قریش کے بہادر میدان میں آ کر لڑنے والوں کو طلب کیا۔ ادھر سے انصار پرجوش انداز میں پہنچے۔ کافروں نے کہا کہ انصار کا اور ہمارا کیا جوڑ، ہمارے مقابلے کے لیے تو حمزہ، عمر اور علی کو بھیجو۔ اس پر مہاجرین میں سے چند بہادر اور میدان کارزار میں آئے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ دونوں طرف سے معرکہ آرائی ہو رہی تھی۔ کفار قریش نے جاہلی عصبیت کا خوب مظاہرہ کیا۔ ایک ایک کافر کٹ کر گر رہا تھا۔ حق و باطل اور کفر و اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا۔ کفار اچھی طرح جانتے تھے کہ اس پہلی نبرد آزمائی میں زیر ہو گئی تو ہماری بہادری اور ناموری کی ساکھ باقی نہ رہے گی، ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور نوجوانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ آج خوب جم کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ مگر صحابہ کرام کے جوش ایمانی نے کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ایک ایک بہادر مسلمان تنہا قریش کی صفوں کو چیر کر کافر کو واصل جہنم کر دیتا تھا۔ کفر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکا، حق کے آگے باطل کو کامیابی نہ ہو سکی۔ نیکوکاروں کی فتح اور بدکار اور فاسقوں کو شکست ہوئی۔ نسلی فخر اور آبائی عظمت کے پرچموں کو سرنگو ہونا پڑا۔ آخرکار ابو جہل نے ذلت کے ساتھ خاک پر دم توڑ دیا۔ عتبہ زخموں کی تاب نہ لا کر جہنم کی طرف چل دیا اور شیبہ نے کراہتے ہوئے جان دے دی۔ سرداروں کے قتل نے رہے سہے کافروں کی ہمتیں پست کر دی۔ ناظرین، اپنی شکست اور فوج کے اب طریقہ یہ رنگ دیکھ کر کفار نے ہتھیار ڈال دیے، ہار مان لی، تلواروں کو زمین پر پھینک دیا۔ کافروں کی لاشوں کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ تمام بڑے بڑے قریشی سردار قتل ہو چکے ہیں۔ خود فوج قریش کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ عرب کی کسی لڑائی میں شاید اتنے بہت سے نامور سردار اب تک قتل نہ ہوئے تھے۔ بدر میں کفار قریش کی شکست دراصل ان کے اقتدار اور حاکمیت کی شکست تھی۔
قریش کے 70 آدمی قید ہو کر مدینہ لائے گئے۔ یہ سب کے سب بہادر اور نامور اشخاص تھے، اپنے قبیلوں میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ ناظرین، اسیران بدر یعنی بدر کے قیدی یقیناً اس کے مستحق تھے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی اور عرض کیا تھا کہ میں اپنے عزیزوں کو اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سا تاوان لے کر آزاد فرمایا۔